کہ آئندہ کے بعد دل میں آنے والے خیالات پر بھی پوچھ ہوا کرے گی۔ یہ ایک ناممکن کام تھا۔ حضور علیہ السلام نے جب صحابہ کرام کو بتلایا کہ آئندہ کے بعد دل میں آنے والے خیال پر بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں حساب ہوگا، پوچھا جائے گا، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، اس ناممکن ترین اور مشکل ترین کام کو بھی سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم اس پر بھی عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہیں۔ جب صحابہ کرام نے یہ وفاداری دکھائی تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی وفاداری کے صدقے امت پر یہ احسان کیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ دلوں میں آنے والے خیالات پر اور ایسے کام جن کو اٹھانے کی انسان طاقت نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام وہ مقدس جماعت ہے جب حضور علیہ السلام کی تابعداری میں آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے امت کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ حضور کے صحابہ حضور علیہ السلام کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے کبھی بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، کیوں کہ پیارے حبیب نے بتلا دیا کہ اللہ نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے، اور یہ سب سے پہلے روزہ رکھنے والے لوگوں کا روزہ کیسا روزہ تھا۔ آپ علماء کرام گنجائش نہیں ہے کہ اس کو سحری کے وقت تک انتظار کا گنجائش کا موقع ملے۔ حضور کا صحابی مشکل حالات میں رہنے والا، حضور علیہ السلام کے ساتھ حضور علیہ السلام کے کاز اور مشن پہ کاربند رہنے والا، سحری کی افطاری کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی، دوبارہ سے بیدار ہوا تو روزہ شروع ہو چکا۔ اب یہ رات کا حصہ بھی بھوک اور پیاس میں گزارا، اگلے دن پھر اسی طرح سے ہوا کہ سارا دن کا تھکا ہوا، افطار کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی تو پھر روزہ شروع ہو گیا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ میرا وہ صحابی جس نے بھوک اور پیاس میں روزہ رکھا اور تھوڑی سی آنکھ لگ جانے کی وجہ سے اگلے روزے کو بھوک اور پیاس کے ساتھ مکمل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ان صحابہ کے حال کو دیکھتے ہوئے ان کے صدقے سے امت پر جو مہربانی کی، وہ مہربانی یہ ہوئی، فرمایا کہ آئندہ کے بعد افطاری سے لے کے سحری تک درمیان میں تمہارے لیے سونا بھی حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے، پینا بھی حلال ہے، تمہاری بیویوں کو بھی تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ حضور کا صحابی بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے تو اللہ امت کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے 1 2 3 4 واقعات نہیں، اگر تسلسل کے ساتھ دیکھے جائیں تو بڑی تعداد میں ایسے واقعات ہیں کہ صحابہ کرام سے جو وقتی طور پر کوئی تکلیف کوئی صحابہ کرام نے اٹھائی، اس تکلیف کے نتیجے میں بھی اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کہے گا مولانا آپ کہتے ہیں صحابہ کرام معیار حق ہیں، آپ کہتے ہیں صحابہ کرام جیسا ایمان لانا چاہیے، تو صحابہ کرام سے تو غلطیاں بھی ہوئی، صحابہ سے تو کوتاہیاں بھی ہوئی، صحابہ سے تو لغزشیں بھی ہوئی، تو اس میں 2 3 باتوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہاں پر آپ نے سپیکر لگا کر نصب کیا، ابھی تلاوت نہیں ہوئی تھی، تو یہاں سپیکر کو جب لگایا گیا اس سپیکر میں شور تھا، اس سپیکر کی آواز درست نہیں تھی، اس وقت آگے کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ جناب اس سپیکر کو ہٹا دیں چونکہ یہ تو صحیح کام نہیں کر رہا، کہنے والا کہتا ہے ابھی یہ بننے کے مرحلے میں ہے، ابھی یہ لگنے کے مرحلے میں ہے۔ لگنے اور بننے کے مرحلے میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اس سے صرف نظر کیا جاتا ہے، جب جلسے کا باقاعدہ آغاز ہوگا اس وقت اگر یہ صحیح کام نہ کرے پھر آپ کا شکوہ جائز ہے، پھر آپ اعتراض کر سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح حضور کے صحابہ جب حضور کے دربار میں آئے اس وقت سیکھنے کے مرحلے میں تھے، ابتدائی مرحلے میں تھے، بہت سی جگہ پر صحابہ کرام سے اس درمیان میں اگر غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں تو وہ سیکھنے کا مرحلہ تھا، وہ بننے کا مرحلہ تھا، لیکن جب صحابہ کرام حضور کی درسگاہ میں آنے کے بعد مکمل بن گئے، سمر گئے، تیار ہو گئے، اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا اب 1 2 نہیں، اب سارے صحابہ آسمان کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، اب 1 2 نہیں، اب یہ سارے ہدایت کے مینارے ہیں۔
پاک پیغمبر کے دربار میں آنے والے صحابہ کرام میں اعمال کے لحاظ سے، افعال کے لحاظ سے اگر کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو اخلاقیات کے باب میں سب سے بڑی غلطی زنا کی غلطی ہوتی ہے۔ اخلاقیات کی باب میں سب سے بڑا جرم زنا کا جرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے زنا کا جرم ہوا، حضور علیہ السلام نے اس پر حد کو نافذ کیا۔ مدینہ منورہ میں صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے پتھر اٹھائے اور اس صحابی کو دے مارے۔ تب تک پتھر مارے گئے جب تک اس صحابی رسول کی جان نہیں نکل گئی، تب تک پتھر مارے گئے جب تک یہ صحابی رسول دنیا سے نہیں چلے گئے۔ مغرب کے قریب حضور مسجد نبوی میں موجود ہیں، حضور کی سماعتوں تک یہ بات پہنچی کہ کسی نے کہا ہے کہ اچھا ہوا مر گیا، اس کا وجود اس لائق نہیں تھا کہ نبی کے مدینے میں رہتا، اچھا ہوا دنیا سے چلا گیا، اس کا جانا ہی دنیا سے بہتر تھا۔ پیارے حبیب کے کانوں میں بات پہنچی کہ میرے صحابی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، میرے مائز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ پاک پیغمبر کے کانوں تک بات پہنچی، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے جس پر زنا کا جرم ثابت ہو چکا تھا، جس کو پتھروں سے مار دیا گیا، جس کو کچل دیا گیا اور اس کی جان اس کے جسم سے جدا ہو گئی۔ میرے نبی نے فرمایا خبردار مائز کے بارے میں کوئی بات نہ کرے، اللہ نے اس کی توبہ کو ایسا قبول کیا ہے، اگر اس کی توبہ کو مدینے والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو سارا مدینہ بخشا جائے۔ پیارے حبیب کا ایک ایک صحابی رب کا چنا ہوا، پاک پیغمبر کے دربار میں آنے کے بعد پاک پیغمبر کے سبق پڑھنے والا ہر ایک صحابی امت کے لیے باعث ہدایت ہے، باعث رحمت ہے، روشن ہدایت کے چراغ ہیں، روشن ہدایت کے مینارے ہیں، روشن ستارے ہیں۔ کوئی کہنے والا کہے گا جناب صحابہ کرام کی بات آپ کرتے، صحابہ کرام سے بہت سی جگہ پر غلطیاں ہوئی۔ میں نے کہا بتائیے، جب قرآن مجید کو پڑھتے تو قرآن مجید کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کا طریقہ امت کے لیے ماڈل ہے، امت کے لیے معیار ہے۔ میرے نبی تو معصوم ہیں، بتائیں معصوم نبی سے امت توبہ کا طریقہ سیکھے تو کیسے سیکھے؟ میرے نبی معصوم ہیں، میرے نبی کی شان کے لائق نہیں کہ میرے نبی سے گناہ ہو جائے۔ امت معصوم نہیں ہے، میرے نبی معصوم ہیں۔ صحابہ کرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت کو جو انعامات عطا کیے ان میں سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ صحابہ کرام سے جب غلطیاں ہوئیں ان غلطیوں کے بعد جو توبہ کا طریقہ امت کو نصیب ہوا، اگر صحابہ سے وہ غلطیاں نہ ہوتی تو امت کو توبہ کا طریقہ میسر نہ آتا، امت کو سمجھ نہ آتا۔ اگر رب ناراض ہو جائے راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے، اگر رب کو منانا پڑ جائے انداز کیا ہوگا، طریقے غلطیاں ہو جانے کے بعد سدھارنے کے طریقے، اعمال کو بدل کر بنا کر پاک پیغمبر کی اتباع کرنے کے طریقے اگر ملے ہیں تو حضور کے شاگرد صحابہ کرام سے ملے۔ یہ تو صحابہ ہیں۔ آئے میں بتاتا ہوں، حضرت ام سلمہ حضور کی گھر والی بیمار ہے اور حجۃ الوداع کے موقع پر حضور کے ساتھ حج کے سفر میں جانے سے رہ گئی اور حضور واپس آئے تو ام سلمہ کی آنکھوں میں آنسو، کہنے لگی یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ حج کے سفر میں نہیں جا سکی، بیماری کی وجہ سے میں آپ سے پیچھے رہ گئی، میرے لیے یہ صدمہ، میرے لیے یہ تکلیف ایسی ہے کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ آئیے امت کی ماں حضور کے حرم میں آنے والی حضرت ام سلمہ کی بیماری کے ذریعے امت کو کیا ملا؟ میرے نبی نے فرمایا سلمہ دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں، آئندہ کے بعد رمضان میں عمرہ کر لینا، کیونکہ جو رمضان میں عمرہ کرے اللہ اس کو اپنے فضل سے وہ ثواب دے گا جو حضور کے ساتھ حج کرنے کا۔ آج حضرت ام سلمہ کی اس روایت کو سن کر رمضان المبارک میں حاجی عمرہ کرنے والے عمرہ کرتے ہیں اور حضرت ام سلمہ سے آنے والی اس روایت کو سوچ کر اپنے مقدر پہ ناز کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کی بیماری کو اللہ نے پوری امت کے لیے
باعث رحمت بنا دیا۔ حضور کے صحابہ جہاں بھی قدم اٹھاتے امت کے لیے نمونہ بنتے۔ لوگ کہتے ہیں آپ صحابہ کے لیے اتنے مرے کیوں جا رہے ہیں، ایسی قربانیاں کیوں پیش کر رہے ہیں؟ شہداء ناموس صحابہ، اس کانفرنس کے عنوان کو دیکھنے کے بعد جب شہداء ناموس صحابہ کی قربانیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ایک لمبی قطار 35 سالہ دور ہے جس کے شب و روز میں، سال کے ہر مہینے میں، ہر دن میں، ہر پاکستان کے شہر کے قبرستان میں شہداء ناموس صحابہ کے لاشیں دفن ہیں۔ ملک کے طول و عرض میں صحابہ سے محبت کرنے والے، صحابہ کی محبت میں جنازے اٹھ جانے کے بعد یتیم بچوں کی قطاریں موجود ہیں۔ جب ہم ان معصوموں سے پوچھتے ہیں بتاؤ صحابہ میں ایسی بات کون سی ہے، بتاؤ آپ نے صحابہ کی محبت میں اپنے باپ کا لاشا اٹھایا، کوئی کہتا ہے بھائی کا جنازہ اٹھایا، کوئی کہتا ہے قائد کا جنازہ اٹھایا، کوئی کہتا ہے عالم کا، عزیز رشتہ دار کا جنازہ اٹھایا۔ پوچھا جاتا ہے اے اسلام آباد کے یتیموں تم بتاؤ صحابہ کیا ہے، اے کراچی کے شہداء تم بتاؤ صحابہ کیا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں آؤ نظرا، تم حج کے لیے جاتے ہو، اپنے پیر کے ساتھ جاتے ہو، مقدر پہ ناز کرتے ہو، صحابہ وہ جماعت ہے جو حج کے سفر پہ جائے تو گروپ لیڈر کے ساتھ نہیں، محمد مصطفیٰ کے ساتھ۔ آج 1400 سال کے بعد عالم بتاتا ہے، پیر بتاتا ہے، حج کا گروپ لیڈر بتاتا ہے حضور نے بدر میں، حضور نے عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں، حضور نے صفا پہ، مروہ پہ، حضور نے کعبہ میں، حضور نے مسجد عائشہ سے حرم تک، حضور کے اعمال یہ تھے۔ صحابہ وہ مقدس جماعت ہے جنہوں نے یہ دیکھا ہے کہ حضور حضور عرفات میں تھے تو کیسے تھے۔ صحابہ وہ مقدس جماعت ہے جنہوں نے سنا نہیں، آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مزدلفہ میں تھے تو کیسے تھے، جنہوں نے صفا اور مروہ پہ دیکھا، جنہوں نے طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ حضور علیہ السلام کا صحابہ سے پیار کا ایک انداز یہ بھی ہے، آج میں غمگین ہوتا ہوں اپنے کسی دوست کی وجہ سے، اپنے کسی عزیز کی وجہ سے، اپنے کسی رشتہ دار کی وجہ سے۔ میرے نبی اگر غمگین ہوتے ہیں تو اپنے سسرال سے ہوں تو صحابہ، داماد سے ہوں تو صحابہ۔ حضور کے حج کے ساتھی کون ہے؟ حضور کے بدر کے ساتھی کون ہے؟ حضور نماز پڑھائیں تو پیچھے پڑھنے والے کون ہیں؟ حضور کی 23 سالہ زندگی کے ساتھی کون ہیں؟ حضور سے سارے کا سارا دین لے کر اپنے قلب و جگر میں محفوظ کرنے والے کون ہیں اور محفوظ کر کے امت کو دینے والے کون ہیں؟ صحابہ ہمارے محسن ہیں، اور زندہ قومیں اپنے محسنوں کو کبھی فراموش کرتی نہیں، کبھی فراموش کرتی نہیں۔ پاکستان کے اندر افواج پاکستان کو محبت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، کیوں؟ کہتے یہ لوگ جان دے دیتے ہیں لیکن دھرتی پہ آنچ کو گوارا نہیں کرتے، اسی وجہ سے افواج پاکستان سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ جان دے دیتے ہیں لیکن دھرتی کی سلامتی پر کمپرومائز نہیں کرتے۔ یہ ریت قائم کرنے والے وہ 313 صحابہ ہیں جن نے ہفتے حضور کے اشاروں پر بدر میں کھڑے ہو گئے، جان دینا گوارا کیا لیکن حضور کی روح پہ سمجھوتے کے لیے تیار ہوئے، جان دینا گوارا کیا لیکن انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی حضور کی جدائی کو گوارا نہیں کیا۔ صحابہ کرام ہمارے محسن ہیں، اور اپنے محسنوں کے ساتھ محبت کرنا زندہ قوموں کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ صحابہ ہمارے محسن ہیں، اپنے محسنوں کے تذکرے کرنا ہمیشہ زندہ قوموں کی علامت ہوتی ہے۔ ہم حضور کے صحابہ کے تذکرے کرتے ہیں، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ شاید آپ کسی غیر ضروری بات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ہماری بات ضروری ہے یا غیر ضروری ہے، اس کا فیصلہ آؤ کسی دنیاوی عدالت سے نہیں، اللہ کے قرآن سے کرواتے ہیں۔
تو پھر ہم بھی اپنی بات صحابہ کے بغیر عمل کر لیتے ہیں. اٹھا کے دیکھتے اگر مصطفیٰ کی بات صحابہ کر لیتے ہیں، لیکن اگر رب کا قرآن صحابہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، نبی کا فرمان صحابہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، تو پھر ہمارا ایمان صحابہ کے بغیر، ہمارا ایمان صحابہ کے بغیر، ہمارا رمضان صحابہ کے بغیر. بات آج بھی الحمدللہ آپ کی قیادت میں ہم وفد کی شکل میں جب وہاں پر پہنچے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے ابا جان نے ہمیں کہا کہ جب میں نے اپنے کانوں سے نبی کے سسر حضرت سفیان کی گستاخی سنی، اس کے بعد پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی مسجد اور مدرسے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، اپنے کانوں سے نبی کے سسر کی گستاخی سننے کے بعد خون کے آخری قطرے تک اس کفر کے خلاف کھڑا رہوں گا. انہوں نے کہا ہم نے 2-3 مرتبہ ابا سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے جواب میں ہمیں کہا خبردار بزدلوں والی رائے مجھے نہیں دینا، میں حضور کے صحابہ کے کھاتے لگنے کے لیے تیار ہوں.